کہ سر یہ سیکیور ہے کیونکہ اس میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے, کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے. پچھلی دفعہ ہم نے ووٹنگ کے ایک حصے کو الیکٹرانکلی کیا تھا, وہیں پہ ساری دھاندلی ہوئی. اب ووٹنگ مشین الیکٹرانک آ رہی ہے, اس میں کوئی پیپر ٹریل نہیں ہے. پی ڈی ایم اجلاس میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی سخت موقف اختیار کیا جائے گا. کیا حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپوزیشن کے اعتراضات دور کر سکے گی؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز سے, رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے, اور مسلم لیگ نون کی رہنما ہنا پرویز بٹ سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. حکومت انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے خاتمے کے لیے سنجیدہ نظر آتی ہے. لگ رہا ہے کہ اگلے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانے کی تیاریاں ہو چکی ہیں. چند روز قبل وزیر اعظم کو ووٹنگ مشین کے استعمال کا مظاہرہ کر کے دکھایا گیا. آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اراکین کو بھی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے اس مشین کے استعمال کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے. اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ووٹنگ مشین کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالا. وفاقی وزیر شبلی فراز نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ارکان اسمبلی کو ایک بریفنگ دی. انہوں نے اپوزیشن کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کرتے ہوئے ووٹنگ مشینیں بنا لی گئی ہیں. الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ان کی ضروریات پوری کرتی ہے یا نہیں. اپوزیشن جماعتیں الیکٹرانک مشین پر مسلسل شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں اور اگلے انتخابات میں اس کے استعمال کو یکسر مسترد بھی کر چکی ہیں. اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیا اعتراضات کرتے ہیں, پہلے ذرا وہ دیکھیے. پچھلی دفعہ ہم نے ووٹنگ کے ایک حصے کو الیکٹرانکلی کیا تھا, وہیں پہ ساری دھاندلی ہوئی. وہ ٹرانسفر سسٹم رک گیا اور رزلٹ چینج ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ووٹنگ مشین الیکٹرانک آ رہی ہے, اس میں کوئی پیپر ٹریل نہیں ہے. تو میں کیا کسی سے کل کوشچن کروں گا. فیڈرل منسٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ, ویری وارم ویلکم فار بینگ آن مائی پروگرام. پہلے تو ذرا ان اعتراضات کے جواب دے دیں. آج آپ نے پورے جوابات دیے ہیں, ہمارے پاس ان کی بھی پوری لسٹ موجود ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے, لیکن بظاہر اعتراض یہی ہے کہ اس کی وجہ سے چیٹنگ مزید ہو سکتی ہے. نہیں جی, دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دو اوپینین سنے, ایک رانا صلی اللہ صاحب کا اور ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کا سنا. وہ ایک بات کر رہے تھے اور ثناء اللہ صاحب دوسری بات کر رہے تھے. بنیادی طور پہ یہ الیکشن ہوا تھا 2017 میں, جس میں کہ ایک پائلٹ پروگرام تھا, جس میں کہ پشاور میں این اے 1 میں یہ الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن میں جب وہ ہو گیا, اس کی رپورٹ آئی, الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے اس پہ, اس الیکشن پہ, کہ اس کی کیا کیا خامیاں تھیں. وہ مشین جو ہے تو 20% جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ ایک مشین میں یہ ایکس نمبر آف فیکٹرز کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہونے چاہیے, جس میں سیکیورٹی ہے, جس میں یہ سارے باتیں ہیں, جس میں کہ کوئی اس کی کوئی انفلوئنس نہ ہو سکے, ہیک نہ ہو سکے وغیرہ وغیرہ. یہ جو مشین ہے تو یہ تقریباً 100% جو الیکشن کمیشن کی, دیکھیں نا 2017 سے آگے چیزیں بڑی ہیں, ٹیکنالوجی بہتر ہوئی ہے, ہم نے ان تجربات کو سیکھا ہے, ہم نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے جو کہ 2017 میں یہ جو الیکٹورل ریفارمز ایکٹ تھا, اس میں 103 کے تحت یہ پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا پشاور میں. اب آتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی بات پہ. اب دیکھیں, انہوں نے نہ تو مشین دیکھی ہے, انہوں نے نہ اس کے قریب گئے ہیں, بلکہ کل شاہد خاقان پارلیمنٹ میں داخل ہو رہے تھے آج, تو میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آئیں, چلیں ساتھ, آپ چلیں, دیکھ تو لیں, کم از کم کوئی کرنٹ نہیں لگائے گی آپ کو, آپ دیکھ لیں. تو کیا کہا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا اس کے قریب جانا بھی, بلکہ وہ ان کے قدم تیز ہو گئے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا ماننا ہے, پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ دیکھیں الیکشنز ہمیشہ یہاں پہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں, ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. جو آخری الیکشن جو سیالکوٹ میں ہوا ہے, ابھی اس کا بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانا ہوگا, کیونکہ اور سارے طریقے فیل ہو گئے ہیں. کہ نئے طریقے چیٹنگ کے پھر الزام لگے گا, رکے گی نہیں, کیونکہ معاملہ ٹرسٹ کا ہے, جیسے اپوزیشن بار بار کہتی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ
اس کو الیکشن کمیشن نے اپروو کرنا ہے، نہ شبلی فراز نے اپروو کرنا ہے، نہ اس کو کسی اور نے اپروو کرنا ہے۔ اوکے، اگر اسی میں یہ ایڈ کر دوں کہ رانا ثناء اللہ کا ہم نے جو ذکر کیا وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو دینا تھا، پھر الیکشن کمیشن اس کا ٹیسٹ کرے گا جس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں آئے گی، یہ آپ فالو کریں گے؟ بالکل فالو کریں گے۔ دیکھیں جی، اس وقت تو ہم ایک چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اپنی پارلیمنٹ کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس میں کہ اس پروسیس کے بینیفیشریز جو ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں جو کہ الیکشن جیت کے، لیکن جو جیت جاتا ہے اس کی فتح مشکوک ہو جاتی ہے، جو ہار جاتا ہے وہ ہار نہیں مانتا۔ تو اب دیکھیں نا، ہم نے ہر دفعہ، آپ نے کسی اور ملک میں دیکھا ہے کہ الیکشنز کے بعد انڈیا کو لے لیں، وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کرتے ہیں، اور ہماری مشین جو ہے، جو ہم نے بنائی ہے ابھی پچھلے 3 مہینوں میں جو ہم نے بنائی ہے، اس مشین یہ 10 گنا بہتر ہے انڈیا کی مشین سے۔ اس میں آپ کو ہر چیز، وہ ریکوائرمنٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتی ہے۔ یہ ہم اپنے پارلیمنٹ کو دکھا رہے ہیں، ابھی سینٹ کا سیشن جو ہی ہوگا ہم وہاں پہ بھی دکھائیں گے، اور اس کے بعد ظاہر ہے الیکشن کمیشن کو ہم پیش کریں گے، کیونکہ وہ واحد ادارہ ہے اور وہی ہی ریلیونٹ ادارہ ہے۔ لیکن ہم اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم ان کو تو آگاہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مشین ہے، دیکھیں، کیونکہ ان کا اس میں دلچسپی بھی ہے اور اس میں ان کا مستقبل بھی ہے۔ ایک شخصیت جن کو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، کیا کہا انہوں نے اس حوالے سے؟ لیٹس واچ ہم۔ ایسے ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کمپیوٹر کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے تو کسی نے کمپیوٹر کو اگر یہ فیڈ کر دیا پروگرام میں کہ ہر 10 ووٹ کے بعد 1 ووٹ مجھے ایکسٹرا، میری پارٹی کو ایکسٹرا مل جانا، تو اس طرح آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج مل سکے گا۔ شبلی نے پیش کیا جس طرح، اس میں یہ 2 پروسیس ہے، اور اگر 2 پروسیس ہو تو آئی ایم ود اٹ۔ So he says he's with you. اس طرح کے اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اور جن کو آپ لے جا سکے مشین تک؟ دیکھیں، ہر وہ شخص، ہر وہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے جو کہ چاہتی ہے کہ نمبر 1 یہ جو ہمیشہ متنازع الیکشن ہوتے ہیں اور ان پہ سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں، ان کا تدارک کیا جائے ٹیکنالوجی کو، کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال، اب دیکھیں ساری دنیا میں ہر چیز، آپ اپنے زندگی اور موت کے فیصلے ٹیکنالوجی کے استعمال سے کرتے ہیں، آپ اب جہاز میں ٹریول کرتے ہیں، آپ ہیلتھ میں کتنی چیزیں ہیں، ہر پہلو میں موبائل فونز، ٹیکنالوجی آپ ایک ہوئی، اس سے مینول ہاتھ سے لکھے ہوئے فارم 45، ہاتھ سے لگائے ہوئے سٹیمپس، ہاتھ سے لکھے ہوئے فیصلے، اس کی جگہ اگر ٹیکنالوجی آ جائے تو یہ بہتر نہیں ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں انتخابات شفاف ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ، جب یہ الیکشنز، یہ ایک دیکھیں، یہ ایک مشین نہیں ہے، یہ پورا ایک انقلاب ہے اس سوچ کا، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی علاقوں میں لوگ پیسے کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، خریدنے کے پیسے اس کے استعمال سے ووٹوں کو، الیکشن کو ایک قسم کا خریدتے ہیں۔ یہ پروسیس یہ ہوگا جس میں کہ عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے جس طرح کہ لڑا جاتا ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے بڑے لوگ راغب ہوں گے جو کہ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ جو بھی نتیجہ آئے گا وہ کسی دھاندلی کے وجہ سے نہیں آئے گا۔ پارلیمنٹ میں ٹیسٹنگ کروا دیں اس کی، سب کو آن بورڈ لیں۔ بالکل، دیکھیں ہماری تو اوپنلی ریکویسٹ ہے، ہم پارلیمنٹ میں گئے کہ وہاں پہ صرف حکومتی ارکان تھوڑی ہوتے ہیں، اس میں تو سارے پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، لیکن جب ایک پارٹی فیصلہ کرے، آج آپ نے پی ڈی ایم والوں کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی، ان میں بغیر دیکھے ہوئے، یعنی مولانا کو تو اب چھوڑے نا، یعنی جو بھی لوگ ہیں وہاں پہ وہ بغیر دیکھے ہوئے، شاید خاقان عباسی، بھئی آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ جی بالکل ہم دیکھیں گے، کم از کم امیج تو یہ دیں۔ یہ لگ رہا ہے آپ کی مشین سے ان کے اندر پی ڈی ایم میں انرجی آ گئی ہے، اس مشین میں کوئی ایسی بات ہے کہ پی ڈی ایم ایگزیکٹلی ان کو نظر آ گیا ہے کہ وہ جو طریقہ ہے، جو جس طریقوں سے یہ الیکشن کرتے تھے، جس طریقوں سے یہ آتے تھے پارلیمنٹ میں، اب جو ہے نا یہ اگر استعمال ہوگی ٹیکنالوجی تو اس چیپٹر کا، اس باب کا خاتمہ ہے۔ آپ دعوت دے دیں اوپرلی سب کو کہ آ جائیں۔ بالکل، پرائم منسٹر صاحب سے بڑھ کے کس کون دعوت دے سکتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ایک کسی پارٹی کا یا کسی ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ڈیموکریسی کا کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسے الیکشن جو کہ بالکل
जिन पे लोग एतबार कर सकें। बट कितना पैसा खर्चा कितना आने जा रहा है इसके ऊपर? जो एक तखमीना लगाया ऑपोजिशन कह रही है कि इजाफी 25 अरब रुपए का खर्चा आ सकता है। देखिए इजाफी तो नहीं, लेकिन क्योंकि इससे कई जो है ना आपके जो कागज का जो प्रिंटिंग होती थी और जो एक वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें ये होगा कि देखें जब आप आते हैं आपको प्रेजाइडिंग ऑफिसर चेक करेगा आपका कि आपका वोट जो कि वेरीफाई होके आएगा, उधर आप प्रेस करेगा, इधर आप बटन दबाएंगे और उसी लम्हे 2 सेकंड के अंदर ही, बल्कि 1 सेकंड के अंदर आपका वोट बाहर निकल आएगा। आप देख सकते हैं कि हाँ जी जिसको मैंने वोट दिया था उसी को वोट दिया। लेकिन क्या गारंटी है कि वो गया भी उधर ही है? दिस इज द फियर कि इधर कुछ और आ जाएगा रिजल्ट, उधर कुछ और चला जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना हो जाए। देखिए पहली बात ये समझनी चाहिए कि इसके लिए ओपन माइंड बड़ा जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि आपके जो सवाल है यू वांट टू नो अबाउट एंड यू वांट टू एजुकेट, आप अपने जो सामईन है उनको आप सिखाना भी चाह रहे हैं कि ये क्या है। जब देखें जब प्रेस करेगा, अगर मैंने प्रेस किया है एक सिंबल पे, बैट के सिंबल पे फॉर एग्जांपल, तो उधर जो है उस जो आपका जो बैलेट पेपर निकलेगा 1 सेकंड में, वो आप खुद देख सकते हैं। आप अपने उसको निकालेंगे, आप श्योर करेंगे कि हाँ जी मैंने बैट को दिया था, बैट ही को गया है, वही कैंडिडेट का नाम भी है, वही निशान भी है बड़ा, वो आप फोल्ड करेंगे और आप उसको बैलेट बॉक्स में भी डालेंगे। तो हम 2 सिस्टम पैरेलली चला रहे हैं कि ये जो इसमें एंड में जिस तरह कैलकुलेटर है उस पे आपके वोट जो अगर 100 हैं, इधर पर्चियां भी 100 होंगी। सो दोनों चीजें हैं, ये किसी और मशीन में नहीं है। इंडिया में एडिशनल चार्ज तो है क्योंकि ज़ाहिर है आपका वो वाला सिस्टम भी चल रहा है इन अ डिफरेंट मैनर। सिर्फ पेपर जो है पेपर रोल है, 1 पेपर होगा, ठीक है ना तो जी? ये खर्चा बच जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्म 45 के और वोटरों के जो एक बेलामुतनाही सिलसिला होता है, फिर उसमें इनएफिशिएंसी, लोग हाथ से फिल करते थे फॉर्म 45, उसमें ये है कि आप 4 लिखते हैं वो 9 की तरह नजर आता है, किसी को 9 लिखते हैं वो 4 की तरह लिखते हैं, हर एक की मुख्तलिफ लिखाई है, कंफ्यूजन है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल वेल टेबुलेटेड कि जी इस कैंडिडेट के इतने वोट हैं, इसके इतने हैं, ये विनर है। सारे उधर जो वो जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होंगे वो उधर अपना दस्तखत करेंगे, वेरीफाई करेंगे, पर्चियां देखना चाहते हैं वो उसी तरह वो देख सकते हैं, और एक बटन के दबाने से आपको पूरा फॉर्म 45 और रिजल्ट 3 मिनट में मिल जाएगा। कितने पैसे एडिशनल पैसे कितने लगेंगे? देखें पहली बात तो ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं तो पहली दफ़ा जब एक्वायर करते हैं तो उसका खर्चा होता है। ये मशीनें ये नहीं है कि एक इलेक्शन के लिए बनी है, इसकी जो लाइफ है ये 10 साल से ज़्यादा है, ठीक है? तो आपका जो ये इलेक्शंस होते जाएंगे उसमें आपको आपके जो ज़िमनी इंतखाबात आएंगे, आपके लोकल बॉडीज़ के आएंगे, आपके बार्स के इलेक्शंस आएंगे और मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन आएंगे, ये उसमें भी इस्तेमाल होगी। सो इलेक्शन आप कोई टेस्ट ट्रायल करेंगे अगर बिल्कुल जी, टेस्ट ट्रायल तो होगा ही होगा, वो तो इलेक्शन कमीशन के सामने होगा, ठीक, उनमें उनकी तसल्ली हो जाएगी। वो फिर अपोजिशन पार्टीज को जिसको भी वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट देंगे। कोई हो सकता है वो कहें कि जी इस पे हम किसी एक वो ज़िमनी इंतखाबात एक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने तो ये इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट किया है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का वो था कि हमने इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी करनी है, बिकॉज बहुत हो गया है, हर इलेक्शन में हारने वाला मानता नहीं है और जीतने वाले अगर हम थोड़ा सा सियासी पहलू पर आ जाएं, बिकॉज यू आर सीजन पॉलिटिशियन और आपको ऑपोजिशन समझती है कि आप बहुत ज्यादा जारियाना नहीं है जैसे पीटीआई के हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कौन आएगा आपके साथ ऑन बोर्ड? आपको क्या लग रहा है? आपकी बातें हो रही हैं कि शायद ये लोग मान जाएंगे फिर? देखिए अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि कॉमन सेंस विल प्रिवेल। अवाम का भी एक असल चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उसके पीछे अवाम ना खड़ी हो तो वो तो फिर एक 1 मैन पार्टी बन जाती है। अवाम को भी हम कन्विंस करेंगे और उसका जो मशीन जो अपना अमली मुजाहरा करेगी इलेक्शन कमीशन के कहने पे कोई भी एक इलेक्शन में, उससे जो है तो साबित हो जाएगा। उनकी सारी कंडीशंस अगर पूरी होती हैं, वो हैक नहीं हो सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो तो कहते हैं आरटीएस की तरह बैठ ना जाए। नहीं, आरटीएस की बात तो बाद में आती है ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहले जो चीज़ है वो तो ये है ना कि आपकी जो इलेक्शन के दौरान और उसके बाद में जो धांधली होती है, इन्हीं फॉर्म 45 जी घंटों में नहीं मिलता, नतीजे सुबह मिलते हैं, कुछ हलकों में दूसरे दिन मिलते हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक बटन आप प्रेस करेंगी, आपको पूरा नतीजा मिल जाएगा। आप उसको वेरीफाई करने हैं तो आपके लिए जो है वो
بیلٹ پیپرز بھی پڑے ہوئے ہیں اور وہ بیلٹ پیپرز ایک تھرمل پیپر سے بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ نہ تو اس میں انک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ووٹ ضائع نہیں ہوگا. 3% ووٹ ضائع ہوتے ہیں اس ملک میں انتخابات میں. 3% مینز تقریباً 17-18 لاکھ ووٹ. کئی دیکھے ہوں گے آپ نے کہ مسترد شدہ ووٹوں کی بنیاد پر لوگ الیکشن ہار جاتے ہیں اور فرق بعض اوقات کم ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا. تو اس مشین میں اتنی پریکٹیکل چیزیں ہیں جو کہ سارا الیکشن کمیشن جو چاہتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ جی یہ اس میں کنڈیشنز وہ ساری اس میں ہیں. سو الیکشن کمیشن پہ پہلے دبا تھوڑا سا ابہام کا اظہار کر چکی ہے پی ٹی آئی. ابھی آپ کو فل کانفیڈنس ہے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. اس کا کام ہے الیکشن کرانا. اس کا کام ہے کہ جو قانون ہو اس کو امپلیمنٹ کرنا. ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن بھی قانون کے تحت چلتا ہے, کوئی کسی اس پہ تو نہیں چلتا. تو اس لیے ہمیں ہمارا یہ یقین ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک نیوٹرل طریقے سے اس کو دیکھے گی, میرٹس پہ دیکھے گی, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ الیکشن انہوں نے کرانا ہے اور وہی اس کی So their decision is the final decision. Their decision is the final decision. And you'll accept it, جو بھی ہو. Well, of course, but we think that اگر یہ نہیں ہے, ایک منٹ یہ بھی بات کر لیتے ہیں نا کہ لیٹس سے کہ یہ نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی دھینگا مشتی ہوگی. وہی الیکشن کے بعد 2 سال تک حکومتیں اور اپوزیشن آپس میں لڑتی رہیں گی کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, دھرنے ہوں گے, نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا اصل میں عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ساری جو یہ ابھی تک یہی طریقہ آیا ہے نا, اٹ ہیز ناٹ ڈیلیورڈ. تو ٹرائی کریں ہم دوسرے طریقے کو, ہم ٹرائی کریں ٹیکنالوجی کو, ٹیسٹ کروائیں, اپنے ایکسپرٹس کو بلوائیں. ہر پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے کہ اپنے ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس بیسٹ سے بیسٹ لائیں, ادھر دیکھیں, وہ مشین کو کھولیں, مشین کو ٹیسٹ کریں, سائبر اٹیک کرائیں. ہم وی آر ولنگ, ہم سارے ٹیسٹ کو کے لیے تیار ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکے گی آپ نے کسی نے چائے پھینک دی, کسی نے ایلفی لگا دی, کسی نے کوئی میخ ان بٹنز میں لگا دی. یہ سب سے مبرہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں, اس کے مطابق بنایا ہے. شبلی فیاض صاحب, تھینک یو سو مچ فار دا ڈیٹیلڈ انالیسز. آپ لوگ ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اوپن دعوت دے دی ہے منسٹر نے یہاں پر. وی آر ٹیکنگ اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. پی ڈی ایم کو ایک بار پھر متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ذرا مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. اجلاس نے ملک میں بدترین مہنگائی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. 21 اگست کو اسلام آباد میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا. 28 اگست بروز ہفتہ کراچی میں سربراہی اجلاس ہوگا. 29 اگست بروز اتوار کراچی میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ عام منعقد کیا جائے گا. ہینا پرویز بٹ, ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. ایسا کیا فرق ہے اب کی اس سٹیٹمنٹ میں؟ بالکل ایسا ہی اعلان پہلے ہو چکا, تحریک چل چکی, لیکن کوئی فائدہ نہیں نکلا اس کا. اب کیا فرق ہونے جا رہا ہے؟ فریحہ, سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کو لگتا تھا کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی یا اے ایم کے بغیر سروائیو نہیں کرے گی, وہ آج دیکھ لیں چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے اے این پی ہو نہ ہو, پی ڈی ایم سروائیو جو ہے وہ ایزیلی کرے گی. اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب ڈفرنٹ پیج پہ ہیں, وہ آج دیکھ لیں کہ شہباز شریف, پلیز یہ درمیان میں بہت وہ اوکے پلیز آواز ٹھیک کر دیجیے پروڈیوسر صاحب, بٹ آپ کنٹینیو کریں, آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. کہتے تھے کہ پی ڈی ایم سروائیو نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی یا اے این پی کے بغیر. وہ انہوں نے آج تو پی ڈی ایم سروائیو کرے گی بیکاز اٹس الائنس فار ڈیموکریسی. سو سب سے پہلے تو باقی پارٹیز جن کو لگتا تھا کہ پی ڈی ایم سروائیو نہیں کرے گی, ان کے لیے آج ایک کلیئر میسج ہے. دوسری بات, بہت سے لوگ جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ فرق ہے, تو آج دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, سب کی شرکت سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ پی ایم ایل این میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے, سب ایک ہی بیانیہ فالو کرتے ہیں. اور
اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ ابھی شیخ رشید صاحب کا آپ نے بیان چلایا جو کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا ہے، لیکن وہ دیکھ لیں کہ آج پھر سے انہوں نے کہہ دیا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پر امن احتجاج کر لے. تو ایک طرف وہ جنازے کی بات کرتے ہیں، دوسری تو بات یہی ہے کہ مریم بی بی آلدو کوارنٹین میں تھیں، لیکن پی ڈی ایم کا اتنی امپورٹنس تھی کہ انہوں نے کوارنٹین میں ہوتے ہوئے آج آن لائن اجلاس میں شرکت کی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی آن لائن شرکت کی اور شہباز شریف صاحب کی وہاں موجودگی تھی، اور مولانا صاحب نے اپنا کلیئر بڑا ایجنڈا بتا دیا. اور بس 2-3 باتیں میں کروں گی کہ وہ لوگ جو پی ایم ایل این کی کوئی ڈیوائیڈ کے بارے میں بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کا بیانیہ سیم نہیں ہے، وہ آج دیکھ لیں کہ ہم نے بالکل ایک بدلے ہوئے شہباز شریف صاحب کا سٹانس دیکھا، اور انہوں نے شو کیا کہ کس طرح پی ڈی ایم یونائٹڈ ہے، کیسے مریم بی بی واز آن بورڈ، ہاؤ میاں صاحب واز آن بورڈ، ہاؤ مولانا صاحب واز آن بورڈ. سو ایک میسیج بہت کلیئرلی ہے کہ پی ڈی ایم ہیز سروائیوڈ، اور پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو نہ ہو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے دوبارہ پیشکش کی پی ڈی ایم کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ آج پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا. تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جنازہ نکل جائے، یہ والا پوائنٹ 2 دفعہ آ گیا کہ پی ڈی ایم واپس آ گئی وداؤٹ اینی ادر پولیٹیکل پارٹی، اٹ ہیز سروائیوڈ. اینڈ ایک آواز آئی، بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی، بدلے ہوئے شہباز شریف بھی ساتھ ساتھ نظر آئے. صداقت علی عباسی صاحب، یہ بات تو صحیح آن ریکارڈ ہے کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ شین نکل رہی ہے نون میں سے یا پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے. تو آج جو ہنا صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہ میسج مل گیا آپ کو کہ پی ایم ایل این انٹیکٹ ہے، پی ڈی ایم بھی انٹیکٹ ہے، اور آپ کی حکومت کے خلاف سرگرم ہے. فریہ، آپ نے ابھی ان کا اعلامیہ سنایا پی ڈی ایم کا، تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ اور پھر تاریخ. انہوں نے کہا ایک اجلاس ہوگا، پھر اجلاس ہوگا، پھر اجلاس ہوگا، اور بالآخر انشاءاللہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. یہ تو بالکل مذاق ہے. جب پی ڈی ایم بنی تھی یہ تو حکومت گھر بھیجنے کے لیے اور آر یا پار کرنے کے لیے ہو رہے تھے. تو یہ تو ناکام تھے، ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے. ہاں، رہی بات کہ جی بی کا الیکشن ہارنے کے بعد یہ تھوڑے سے ارریلیونٹ ہوئے، کشمیر کا الیکشن ہارنے کے بعد بالکل ارریلیونٹ ہو گئے، اور جب سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن میں یہ نون لیگ اپنی سیٹ ہار گئی تو یہ بالکل ہی ان کی سمجھ لیں کہ کمر ہی ٹوٹ گئی. تو اب اس سارے پروسیس کے بعد یہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کی بیماری، جس کو اب برطانیہ بھی نہیں مان رہا، میاں صاحب کو یعنی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انہیں چھوڑ دیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شور شرابہ ہو تاکہ کسی طرح میاں صاحب کو کوئی معافی تلافی کرا سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس مردہ گھوڑے میں یہ جان ڈالنے کی جو کوشش ہے ناکام ہوگی. یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے. ان کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ پی ٹی آئی بالکل ہی کلین سویپ نہ کر دے، لہٰذا یہ کوئی تھوڑی سی روکنے کی، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے علاوہ اس میں بالکل کوئی، یہ ایک فلاپ ایک کام تھا اور فلاپ ہے. ہاں، ایک جملہ اور ہمیں بڑا یہ سوٹ کرتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھ لیں سارے کرپٹ ایک طرف ہیں اور ان سارے کرپٹ لوگوں کو ٹھیک کرنے والا ایک طرف ہے. تو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ادھر چلی جائے؟ ہاں، یہ دونوں اکٹھے جائیں تاکہ ہمیں زیادہ آسانی ہو. ادروائز خالی نون جو ہے نا وہ اکیلے مارا ماری پھرتی بھی ہمیں مناسب نہیں نون لگتی. مانی تو صحیح، آپ نے شین تو نہیں نکلی لیکن یہ نون تو مان لیا. میری بات مریم صاحبہ کہتی ہیں داندلی ہوئی ہے، شہباز کہتے ہیں داندلی کوئی نہیں ہوئی، یہ کہتے ہیں الیکشن دیکھ وہ کہتے ہیں ہماری اسٹریٹجی کا کام ہے. شاہد خان جو بات کرتے ہیں ان کو ترانہ تنویر نہیں مانتے، جو شہباز شریف بات کرتے ہیں اس کو شاہد خان نہیں مانتے. شہباز شریف انٹرویو دیتے ہیں، نواز شریف ٹویٹ کرتے ہیں. اچھا فریہ، مجھے ایک منٹ آنسر کرنے دیں. شہباز شریف کہتے ہیں کہ مساق معیشت، مریم کہتی ہے مذاق معیشت. تو ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ موروثی پارٹی ہے، انہوں نے آگے جا کے بچوں میں بانٹنی ہے. لڑائی جھگڑا تو چل رہا ہے ان کا، لیکن ان کے پلے کچھ رہا نہیں ہے. مفاہمت اور مزاحمت کا جو ایک آپس میں بیانیے کی کنفیوژن ہے وہ تو موجود ہے نا. ابھی فریہ آپ نے دیکھے، ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب کی شرکت دیکھی پی ڈی ایم میں، اور انہوں نے بہت کلیئرلی اپنا بیانیہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ایک ہی بیانیہ مسلم لیگ نون کا، اور وہ ہے آئین کی اور قانون کی بالادستی، اور وہی بیانیہ جو قائد محمد نواز شریف کا ہے.
اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پارٹی میں کوئی اختلافات ہیں وہ دیکھ لیں کہ مریم بی بی نے آن لائن شرکت کی, میاں صاحب نے لندن سے شرکت کی اور شہباز شریف صاحب نے یہاں صدارت کی اس کی, ہی واز پارٹ آف دیٹ. بٹ میں یہ بات کروں گی صداقت عباسی صاحب سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو مائنس کرنے کی کوششیں کر رہے تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ میاں صاحب کتنے پلس ہیں. یہ لوگوں نے آج میاں صاحب کی آپ نے میڈیکل رپورٹ دیکھ لی ہوئے گی, تو اس میں کیا برطانیہ میں ڈاکٹرز نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے. جو ایک ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کے نام سے جو چل رہا ہے ہم اس کو لکھاتے ہیں. ایک مجھے کوئک بریک پہ جانا پڑا ہے. ویل بی رائٹ بیک, وی ول شو یو جس کا ذکر کریے ہیں نا رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. جس رپورٹ کا ذکر ہوا تھا وہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. ہینا صاحبہ, یہ ڈاکٹر کی طرف سے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کر کے جو میاں صاحب کے ڈاکٹر ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے جو آج سبمٹ کی گئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو سفر سے روک دیا گیا ہے, دل, کڈنی اور شوگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور پارکس اور رش والی جگہوں سے جانے سے بھی روک دیا ہے. یہ آپ لوگوں نے آج سبمٹ کروایا ہے نا صاحبہ؟ میں وہی کہہ رہی ہوں فریحہ, اتنے دنوں سے جو حکومت ہے وہ میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ امیگریشن ٹریبیونل میں درخواست دی ہے ویزا ایکسٹینشن کی. تو آج میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ شیئر ہوئی ہے, اس نے کلیئرلی واضح کر دیا ہے کہ میاں صاحب کو کرونا کی وجہ سے ان کے پروسیجرز جو ہیں وہ نہیں ہو سکے. اور ابھی آپ کے میرے آنریبل کولیگ یہ صداقت عباسی صاحب بھی میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کر رہے تھے, تو میں وہی ان سے کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کرنے سے بہتر ہے کہ عوام کی جو پرابلمز ہیں نا ان پہ توجہ دیں. اب ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری فورن پالیسی کے اوپر کیا فیلئر ہے, انفلیشن, مہنگائی, ان چیزوں پہ. اور سیکنڈ آپ نے بات انہوں نے کی کہ شاید, لیکن مریم نواز کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی کہ حکومت جسٹس کی وعدہ کرے تو وہ ابھی شام کی فلائٹ سے آ جائیں گے. اس وقت یہ ڈاکٹر اس طرح کی رپورٹ نہیں دے رہے تھے اس وقت. دیکھیں مریم بی بی نے جو بات کی, ایک طرف سے میاں صاحب بیمار ہیں وہ بالکل درست ہے, وہ ایک فیکٹ ہے. دوسری طرف سے انہوں نے ایک اور ایشو ریز کیا کہ کیا آپ یہ ہمیں یہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو انصاف ملے گا. اور آپ سے میں یہ کوشچن کرتی ہوں کہ اگر وہ یہ بات کرتی ہے کہ میاں صاحب کو انصاف ملے گا تو اس رپورٹ کے ہوتے ہوئے بھی آ سکتے ہیں میاں صاحب شام کو, کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ شام کی فلائٹ سے آ سکتے ہیں. دیکھیں میاں صاحب, اگر انصاف میاں صاحب کا جب تک علاج مکمل نہیں ہوگا, نہ ہی ان کو پارٹی کے کارکن, نہ ہی اور کوئی میاں صاحب کو چاہتا ہے کہ یہاں واپس آئیں. سو یہ بہت کلیئر کٹ کیس ہے کہ میاں صاحب اپنا علاج کروا کے ہی واپس آئیں گے, اس سے پہلے ان حکومت کے کہنے پہ وہ واپس نہیں آئیں گے. اور صداقت عباسی صاحب نے ابھی شاہد حقان عباسی کی بات کی اور شہباز شریف صاحب کی. میں یہ کہہ دوں کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے بہت کلیئرلی کہا کہ شہباز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں اور پارٹی کے صدر ہیں, اور یہ لوگ جو کوششیں کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون میں کوئی ڈیوائیڈ کریٹ ہو, انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ نون میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے, ایک ہی بیانیہ اور وہ ہمارے قائد میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے. اور ان کے نیچے مریم بی بی, حمزہ صاحب, میاں شہباز شریف صاحب, شاہد حقان عباسی, سب اسی بیانیے کے نیچے ہیں. سو ہم اس بات کو کلیئر کر لیں. دوسری بات, ایک کویسچن فریہ, ایک کویسچن مجھے بتائیں کہ یہ فردوس عاشق اوان نے جو کویسچن کل ان کو اسمبلی میں, ان کی جو پنجاب اسمبلی میں ان کو روکا گیا, اور انہوں نے ان کے اتحادی پرویز الہی پہ کویسچن کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں نے سیالکوٹ کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا اس لیے. تو یہ مجھے بتائیں کہ ہم نے بہت سی ایسی باتیں سنی ہیں کہ ان کے اتحادیوں میں جو ہے وہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں, یا ہم نے جہانگیر خان ترین کا گروپ سنا ہے. تو یہ کویسچنز ہم ریز کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں ڈیوائیڈ ہے, وہ اپنی
پارٹی ایز کو این دیکھ لیں. اینالسٹ میں اس کو کنڈیم کر دیتی ہوں کہ جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. فردوس عاشقوان صاحب نے ساتھ آن کیمرہ. صداقت عباسی صاحب آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا کہ آن سکرین نظر آیا؟ جو بھی ہو بہرحال آپ کی پارٹی کی ممبر ہیں, ایسے کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال سے؟ اور جواب ضرور دیں, اس رپورٹ پہ ضرور جواب دیں. فریہ آپ ابھی اس سے پچھلے سارے پروگرام میں یہ بات کرتی رہی کہ شہباز شریف صاحب کا اور مریم کا بیانیہ ایک ہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ حنا صاحبہ جو اکثر مریم صاحبہ کے ساتھ نظر آتی ہیں, ان کا بیانیہ بھی مریم سے مختلف ہے. مریم کہتی ہیں مجھے کوئی گارنٹی دے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا تو میں ان کو شام کی پہلی فلائٹ سے بلا لوں گی. یہ مریم کا بیانیہ ہے. اور یہ کہتی ہیں جو مرضی ہو. ابھی حنا صاحبہ نے کہا کہ ہم ان کو واپس نہیں بلائیں گے, لہٰذا ان کا بیانیہ کیا, جب جھوٹ پہ بیانیہ ہوگا, جب میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے 9 مختلف بیان ہوں گے, جب میاں صاحب کی بیماری کو لندن جو ان کا دوسرا گھر ہے وہ برطانیہ کی حکومت بھی ماننے سے انکار کر دے گی, امیگریشن اتھارٹیز کہیں گی کہ نہیں جی میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بیمار نہیں ہیں, ہم ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, تو باقی سیاست چھوڑیں, عزت کیا رہے گی ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی جس کو کوئی دوسرا ملک بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی سیاسی کیا ہوتی ہے, پولیٹیکل اسائلم, اور کسی دوسرے ملک میں جانے کی جب باتیں کر رہی ہیں. پہلی بات ہے صداقت عباسی صاحب, میاں صاحب کی پولیٹیکل اسائلم کا ایشو ہی نہیں ہے, سارا کچھ مکمل کر کے واپس آ جانا جو چاہیے. عمران خان اب ہے ایک بات سن لینا, میں نے آپ کو موقع دیا ہے نا, میں آپ کے درمیان نہیں بولا, مجھے بات سننے دیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیانیے کی جو میں بات کر رہا ہوں, جب شہباز شریف نے ٹی وی کو انٹرویو دیا تو نواز شریف کا اوپر سے اس کو ٹویٹ آ گیا. مریم کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, شہباز کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, ہم الیکشن اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے آ رہے ہیں. جب شہباز شریف بیان دیتے ہیں, شاہد خان کہتے ہیں شہباز شریف نے غلط دیا, رانا تنویر کہتے ہیں شاہد خان نے غلط کیا. یہ باتیں ساری حقیقت ہیں. اب ذرا مجھے بات کرنے دیں, میں بات پھر آپ بولیے گا. اب آپ نے جو اگلی بات کی کہ میڈیکل رپورٹیں, یہ جھوٹی رپورٹیں اگر سچی ہوتی تو برطانیہ آپ کا ویزا کینسل نہ کرتا. ان سب کو پتہ ہے. ہم نے میاں صاحب کو چہل قدمی کرتے دیکھا, ان کو کافیاں پیتے دیکھا, ان کو جنک فوڈ کھاتے دیکھا, ان کو مارکس اینڈ سپینسر میں شاپنگ کرتے دیکھا, ان کو پولو کے میچ میں. مسٹر ڈیوڈ آر لارنس یہ وہی ہیں جن کے پہلے بھی جمع کراتے رہے ہیں رپورٹس, آپ چیک کریں اس کو. ان کے بہت سارے خاتے ہیں. ایک اور قطری خط ہے جس کو ہم نہیں مانتے, نہ کو پاکستانی عدالت مانے گی. یہ ان کے پاس بہت سارے خطوط جو ہے نا لکھنے والے دوست یار ہیں. تو فریہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے میڈیکل رپورٹس ماننے والے یا نہیں ماننے والے؟ کہ ان کو انصاف کون دے گا؟ ان کو انصاف کے لیے ہمیں جسٹس قیوم لے آئیں. ان کو نیب کون سا چاہیے, وہ سیف الرحمان والا چاہیے. ان کو پاکستان کی نہ عدالتیں پسند ہیں نہ قانون پسند ہے. ایک آدمی, میں آخری بات کروں گا, ایک آدمی جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بالادستی کی بات تو کرنے دے رہا, سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ پہ عمران خان کرتے تھے. میں ایک جملہ بولوں پھر آپ کو سنوں گا, پھر آپ کو اس طرح نہ کریں نا. جی لاسٹ جملہ. یہ وہ ہیں جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور آئین اور قانون کا خود مذاق اڑا رہے ہیں کہ عدالتیں جنہوں نے مہربانی کر کے ان کو باہر بھیجا انہی عدالتوں کو اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے. یہ آدمی کیا آئین اور قانون کی بات کرے گا جو خود آئین اور قانون سے بھاگا ہوا ہے. رائٹ. سو جو بلاول بھٹو نے کل یہ بات کی ہے حنا صاحبہ کہ جنرل الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں؟ پہلی تو بات, میں صداقت عباسی صاحب نے جو میاں صاحب کی رپورٹس کو غلط کہا تو میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی کہ ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ رپورٹس کا پراپرلی جائزہ لے لیں اور پھر ایسی باتیں کریں. اور میاں صاحب کی صحت پہ سیاست, ہی از بین اے 3 ٹائمز پرائم منسٹر, اس طرح کی باتیں نا سوٹ نہیں کرتی کہ میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کریں. اور آپ کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہ کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ this is a letter by the doctor جو دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کو, it's not his medical report but it's a letter, attested letter by the doctor. یہی میڈیکل رپورٹس جو ہے اٹیسٹڈ لیٹر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے. میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر دیتی ہوں, پراپر میڈیکل رپورٹ آئی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں. کوئی ایڈیشنل رپورٹس بھی ہیں؟ جی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں. پہلی چیز تو صداقت عباسی صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ یہ رپورٹس انہوں نے, he hasn't even had a look and I don't think انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح صرف ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ سوٹ نہیں کرتی. دوسری بات, 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ
چیزیں ہیں سیاست کرنے کے لیے. عوام کے ایشوز پہ سیاست کرے, فورن پالیسی پہ جو فیلئر ہے اس پہ سیاست میرے ملک کے سابقہ وزیر اعظم کو کیوں برطانیہ نے ان کی بےعزتی کی ہے, کیوں ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کیا؟ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے, مجھے افسوس ہے. سیاست نہ کریں, نہ ان کو سوٹ کرتا ہے, نہ جو ہے وہ اوور آل رائٹ, کیونکہ بالکل آخری 30 سیکنڈز ہیں. سو لیٹ صداقت صاحب رسپونڈ ٹو دیٹ. جی دیکھیں میرے ملک کے وہ سابقہ وزیر اعظم ہے, میرا ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کیوں برطانیہ ان کی انسلٹ کر رہا ہے, کیوں ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کر رہا, 99% صحت پہ نہ میں صحت پہ بات نہیں کر رہا, وہ بھائی ان کی صحت ایکسپٹ ہوئے گی ویزا ایکسٹینشن کی. آپ میاں نواز شریف کے صحت پہ سیاست نہ کریں, مان رہا کیوں ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے, عوام کے ایشوز پہ سیاست کریں, آپ مہنگائی پہ ضرور بات کریں, آپ انفلیشن پہ بات کریں, آپ فیئر فورن پالیسی پہ بات کریں. جو بائیڈن کال کیوں نہیں کر رہا عمران خان کو, عمران خان جو ہے وہ اتنے عوامی ایشوز پہ کیوں نہیں. سوال نواز شریف کا ہوگا تو جواب جو بائیڈن کا تو نہیں ہوگا نا. سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست پہ, ان کی صحت پہ بات. نواز شریف صاحب